کامیابی ہے تو نبی کے عشق میں ہے، ایک تو ہندوستان کا کمینہ۔ جانتے ہو کہ نہیں کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے؟ ہم تو ایسے خبیثوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رام گیر ہے اور ہمارے پاس جہانگیر ہے۔ مخصوصین محب گرامی قدر و منزلت استاد العلماء پیکر علم و عمل مفکر اسلام حضرت علامہ الشاہ مفتی حنیف صاحب قبلہ مصباحی، شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ بھوجپور پوری شان قیادت کے ساتھ منبر نور پر تشریف فرما ہیں، وہیں پر علماء کرام ذوی الاحتشام فاضل اجل حضرت مولانا قمر عالم صاحب قبلہ مصباحی، وہیں پر خطیب اسلام مولانا ناظم صاحب قبلہ جامعی، مداح رسول ویس رضا صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت ظہیر عالم صاحب قبلہ و دیگر ارباب فکر و نظر اور لائی کی مبارکباد ہیں محب گرامی قاری غلام یاسین صاحب قبلہ کہ جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کے چہلم کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا۔ مولا کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، تنگی قبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم خطاب سننا ہے شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ سے، وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ سننے کے موڈ میں ہیں، اس کی آواز بڑھاؤ اور اس میں گونج پیدا کرو، اس نوعیت کا آپ کا مائک نہیں بول رہا ہے جس سے بولنا چاہیے۔ السلام علیکم، الحمدللہ الذی جعلنا امتا وسطا خیر والصلاة والسلام على افضل من اوتی النبوة والحکم وعلى آلہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشریعتہ وطریقتہ واصحابہ واحبابہ المقتدین بہ والقصد والشیم ما دامت السماوات والارض وما تعاقبت الاضواء والظلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبنی کانا مغیا فی الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امام اہل سنت مجدد دین و ملت سنیت کی جان حقانیت کی پہچان نام ہے احمد رضا خان لکھیں سنیوں کے لیے کنز الایمان بول جا مسلمان آ جائے تیری جان میں جان پڑھنے لگا ہوں کلام احمد رضا خان واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد
فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ۔ آپ لوگ متوجہ ہیں آج ہمارا موضوع سخن ہے عشق مصطفیٰ اور ہم، اسی کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کائنات عالم میں اس جہان رنگ و بو میں میرے کریم نے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبی آئے رسول آئے، ہر نبی کو ہر نبی کو میرے پروردگار نے چاہنے والا دیا، ماننے والا دیا، مت والا دیا، جان نچھاور کرنے والا دیا، برفتگی کرنے والا دیا، الفت کرنے والا دیا، فائدہ ہونے والا دیا، نصرت کرنے والا دیا، مدد کرنے والا دیا۔ آدم آئے میرے پروردگار نے آدم کو چاہنے والا دیا، ایوب آئے ایوب کو آوان ملے، یحییٰ آئے یحییٰ کو انصار ملے، الغرض انبیاء آتے رہے، پروردگار ہر نبی کو چاہنے والا دیتا رہا، ماننے والا دیتا رہا، مت والا دیتا رہا، نصرت کرنے والا دیتا رہا، فدا ہونے والا دیتا رہا، ناصر دیتا رہا، مددگار دیتا رہا۔ لیکن خدا کی قسم چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ آدم کے چاہنے والے ایک طرف، ایوب کے چاہنے والے ایک طرف، زکریا کے چاہنے والے ایک طرف، یحییٰ کے چاہنے والے ایک طرف، لوط کے چاہنے والے ایک طرف، ہود کے چاہنے والے ایک طرف، دانیال کے چاہنے والے ایک طرف، یوشع کے چاہنے والے ایک طرف، موسیٰ کے چاہنے والے ایک طرف، دانیال کے چاہنے والے ایک طرف، ذوالکفل کے چاہنے والے ایک طرف، عیسیٰ کے چاہنے والے ایک طرف، اور سارے نبیوں کے چاہنے والوں نے اپنے نبی سے محبت کرنے میں کوئی دقیقہ حروف گزاشت نہ کیا، کوئی کمی نہ واقع نہ کی، لیکن خدا کی قسم سارے نبیوں کے چاہنے والے ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، محفل اصال اعتماد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اب دل اللہ۔ لگاؤ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بول دو ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے چاہنے والے ایک طرف، مت والے ایک طرف، لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ، جھوم کے بول دو سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے وفادار، میرے مصطفیٰ کے اطاعت شیار، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے، میرے مصطفیٰ کے مت والے، میرے مصطفیٰ کے ماننے والے، سبحان اللہ، سب نے بھی ایک زبان یہی کہا تھا یا نبی اللہ، یا علی کا صلاۃ و تسلیم، ایک زبان ہو کر کے کہا یا نبی اللہ، آپ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا، جانے جہاں ہمارا، کروں تیرے نام پر جا فدا، ایک جان نہیں تو جہان فدا، تو جہاں سے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا نبی اللہ آپ تو حکم فرمائے، اے اللہ کے رسول ہماری جانیں آپ کے قدموں میں ہے، ہاں ہماری جانیں آپ کے قدموں میں ہے، اے اللہ کے رسول 1000 کی عظیم فوج کو لے کر کے ابو جہل بدر کے میدان میں چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اے اللہ کے رسول نہ ہم پورب کو دیکھیں گے، نہ پچھم کو دیکھیں گے، نہ اتر کو دیکھیں گے، نہ دکھن کو دیکھیں گے، نہ شمال کو دیکھیں گے، نہ جنوب کو دیکھیں گے، ہم تو مصطفیٰ کے
कोई की बिना पर नहीं होगा, फैसला महबूबे खुदा की जबान के ऊपर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज नबी से फिदाइयत की जरूरत है, आज नबी से टूट कर मोहब्बत करने की जरूरत है, आज इश्क की दास्तान सुनाने की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जानों को निछावर करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अब यही सुभान अल्लाह मेरे नबी के सहाबा ने हर मोड़ पे नबी का साथ दिया, हर काम पे नबी का साथ दिया। जब भी मेरे नबी ने पुकारा, सहाबा इकराम ने लब्बैक कहते हुए नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। और ऐसा इश्क किया, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी बरेफ्तगी की कि कायनात आलम में जिसकी नजीर नहीं मिलती, कायनात आलम में जिसकी नजीर नहीं मिलती, पता लगा ये मेरे मुस्तफा के, ये इश्क मुस्तफा की ही ताकत थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में परचम इस्लाम को लहराया, उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का अलम नस्ब किया, उन्होंने पूरे आलम में इस्लाम का अलम नस्ब किया। फिर उन्होंने मशरिक और मगरिब में इस्लाम का अलम लगाया। क्या ये दूध की ताकत थी? नहीं। क्या ये डिब्बे की ताकत थी? नहीं। क्या ये काजू की ताकत थी? नहीं। क्या ये बादाम की ताकत थी? नहीं। ये इसके मुस्तफा की ताकत थी जिसकी बदौलत उन्होंने अमेरिका अफ्रीका पूरे आलम में इस्लाम का परचम लहराया। थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान जचती न थी आंखों में जमादारों की, कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम अल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अरे बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज भी पता लगा, कामयाबी चाहते हो आओ नबी की तरह, कामरानी चाहते हो आओ नबी की तरह, सल्तनत चाहते हो आओ नबी की तरह, हुक्मरानी चाहते हो आओ नबी की तरह, सियासत चाहते हो आओ नबी की तरह। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी नबी के कदमों को ढूंढ रही है, कामयाबी नबी की कदमों को ढूंढ रही है। अच्छा, मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के दिल लगाओ, तड़प के बोल दो, बोल दो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत की तवज्जो चाहूँ, यहाँ बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए कि उस्तादुल उलमा यहाँ बैठे हैं। बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इन्हें ये मत समझना ये हमारे गांव के हैं, न जाने कितने शागिर्द हैं इनके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत कई हदीस का इल्म देते हैं, ये इल्म कुरान देते हैं, ये इल्म तफसीर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये जामे इश्क मुस्तफा पिलाते हैं। मेरा नबी फरमाता है, मुझसे इश्क करोगे मिलेगा क्या? मेरा नबी फरमाता है, मन मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया से दारों से इश्क करोगे तो दुनियादार के साथ रहोगे, लेकिन मेरे चाहने वालों मुबारक हो, मेरे मानने वालों मुबारक हो, मुझ पर जान निछावर करने वालों मुबारक हो, मेरे नामूस पर पहरा देने वालों मुबारक हो, और मुझ पर अपनी जान के नजराने लुटाने वालों मुबारक हो। मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो दुनियादार के साथ नहीं, वो मदीने के ताजदार के साथ होगा। इसलिए जो दुनियादार से मोहब्बत करता है उसे दुनिया मुबारक हो। हम मदीने के ताजदार से मोहब्बत करते हैं, हमें दुनियादार नहीं आमना का लाल मुबारक हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अरे बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ चलो चलते हैं मदीने की तरफ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलें? मदीना। चलो मदीना चलते हैं। सुभान अल्लाह। कौन सा मदीना? जिसकी शान ये है, आओ मदीने चलते हैं, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया तरसती है। आओ उसी मदीने को चलते, मदीने में चलते हैं। सुभान अल्लाह।
ایک یہودی کا بیٹا ہے. آؤ میرے نبی کے ایک عاشق کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے وفادار کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے ایک خادم کی داستان سناؤں. کون ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ یہودی کا بیٹا ہے, اس کا نام عبد القدوس ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے بازار میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے کوچے میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی نگری میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر میرا نبی ہے, حجرہ عائشہ سے باہر میرا نبی باہر آیا. ادھر یہودی کا بیٹا بازار جا رہا, لیکن اسی راستے سے جا رہا, اور جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا جمال جہارا دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا نجر داماں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا ماہ درخشاں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی نے اس کو دیکھا, اس نے میرے نبی کو دیکھا, تو حال کیا ہوا؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب میرے نبی پر نظر پڑی ہے, میرے نبی کا جمال دیکھا ہے. دنیا کا سارا حسن و جمال دیکھنا ہے, اگر کائنات عالم کا حسن دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو. اور جب میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کو تکا تو تکتا رہ گیا. اب دل میرے نبی پر فدا ہو گیا ہے. اب میرے نبی کو جب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اب کیا کیا جائے؟ عشق میں بے قراری. عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراریاں ہے, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں چبھن ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراری ہے. اب فرق دونوں عشق میں یہ ہے کہ دنیا کا عشق ملتا ہے تو دلیل کرتا ہے, اور آخرت کا عشق ملتا ہے, نبی کا عشق ملتا ہے. اگر دنیا کا عشق ملے تو دلیل ہوتا ہے, اور نبی کا عشق ملے تو کامیاب ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دل مصطفیٰ کو دے دیا ہے. اب اس ماہ درخشاں کو روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا جمال روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا دیدار روزانہ کروں گا کیسے؟ ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. اب آیا, کس کا بیٹا ہے؟ یہودی کا بیٹا ہے. اب آ رہا ہے کہاں؟ نبی کو دیکھنے کے لیے. اور ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. جیسے ہی میرا نبی مسجد نبوی میں آیا, سبحان اللہ, اب ادھر یہودی کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل المسند میں لکھتے ہیں, سبحان اللہ, اب اس کے دل میں ایک ترکیب آ گئی. جب بھی میرا نبی, سبحان اللہ, تمہارا نبی, عالم کا نبی, جب بھی میرا نبی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو یہودی کا بیٹا میرے نبی کے لیے وضو کا پانی بھرتا اور میرے مصطفیٰ کو وضو کراتا. جھوم کے بولوں سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے؟ میرے نبی کو وضو کرانا. اور روزمرہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ کو وضو کرانا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں جاتا اور اپنی نالین نکالتا, توجہ چاہوں, اپنی نالین نکالتا. کون سی نالین؟ کون سی نالین؟ دیکھا ہے نا, نالین شریفین. سبحان اللہ. نبی کی جوتیاں, نبی کے جوتے مبارک, سبحان اللہ, اٹھاتا اور بغل میں دبا لیتا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں آتا تو ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتا, چپکے چپکے میرے نبی کو تکتا, چپکے چپکے میرے نبی کو دیکھتا, چپکے چپکے میرے نبی کا دیدار کرتا. سب میرا نبی نماز پڑھا دیتا, دعائیں کر دیتا, سب کی حاجت روائی فرما دیتا, میرا نبی سب کی مشکل کشائی کر دیتا. اور جب مسجد سے باہر آتا تو جوتیاں بغل سے نکالتا اور میرے مصطفیٰ کو پہناتا. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے روزانہ؟ میرے نبی کو وضو کرانا, نبی کی نالین اٹھانا. سبحان اللہ. اب نالین پر ایک نقطہ دے دوں, سبحان اللہ, استاد العلماء کے قدم کو چومتے ہوئے. نالین کون سی نالین؟ جو ٹوپیوں کی زینت بنے, جو اماموں کی زینت بنے, جو جبوں کی زینت بنے. ارے کون سی نالین جو محرابوں کی زینت بنے,
جو مسجدوں کی زینت بنے، جو علماء کے اماموں کی زینت بنے، جو ہماری محرموں کی زینت بنے، اور جس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہے۔ ارے جس کی نالین کا عالم یہ ہے تو اس کے طلبے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے طلبے کے سے لگنے والی نالین ایسی ہے تو اس کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت محفل اصالِ ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ، ارے بولو لہک کے بولو، ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ روزانہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو جوتیاں پہنانا، نبی کے لیے وضو کا پانی بھرنا۔ کیا شان ہے یہودی کے بیٹے کہ کسی کو پردھان کی ڈیوٹی ملی، کسی کو چیئرمین کی ڈیوٹی ملی، کسی کو ممبر کی ڈیوٹی ملی، کسی کو سرکاری محکمے میں ڈیوٹی ملی، لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میں سارا جہان قربان کہ تجھے دنیا دار کی ڈیوٹی نہیں، آمنہ کے لال کی ڈیوٹی ملی، مدینے کے تاجدار کی ڈیوٹی ملی، دونوں عالم کے مالک و مختار کی ڈیوٹی ملی۔ روزانہ کیا کرتا تھا؟ نبی کی نالین اٹھاتا اور نبی کو وضو کراتا۔ اب دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، چند دن ہوئے نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ ہمارا دیوانہ نظر نہیں آتا، ابو بکر وہ ہمارا مستانہ نظر نہیں آتا۔ ایسے دیوانے بنو کہ نبی کہے کہ یہ ہمارا دیوانہ ہے، ایسے نبی کے عاشق بنو کہ مصطفیٰ کہے کہ ہمارا دیوانہ ہے، ایسے نبی کے جانے والے بنو کہ نبی کہے کہ ہمارا متوالا ہے۔ جب چند دن ہوئے نہیں آیا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ، عمر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ، عثمان ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ، علی ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ۔ اب کون جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر جا رہے ہیں، فاروق اعظم جا رہے ہیں، عثمان غنی جا رہے ہیں۔ اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے دیوانے کا، اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے متوالے کا۔ سبحان اللہ۔ اب بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ کے دیوانے کا پتہ لگ گیا ہے، آپ کے ماننے والے کا پتہ لگ گیا ہے، آپ کے خادم کا پتہ لگ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے عمر و علی؟ چلو دیوانے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کس کو دیکھ کے آتے ہیں؟ دیوانے کو دیکھ کے اب نبی جا رہا ہے کس کے گھر پر؟ یہودی کے دروازے پر۔ کائنات کا دولہ جا رہا ہے، کائنات کا ملجا جا رہا ہے، کائنات کا مابا جا رہا ہے، ماتن حدیث و قرآن جا رہا ہے، محبوب رحمہ جا رہا ہے، اللہ کا محبوب جا رہا ہے، حق کا مطلوب جا رہا ہے، دانائے قلوب جا رہا ہے۔ اب جب میرا نبی یہودی کے دروازے پر گیا، ساتھ میں کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے۔ اور جب نبی یہودی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ فرمایا آمنہ کا لال محمد بن ابن عبداللہ۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے نبی نے پہلا جملہ جو میرے نبی کی زبان ایسے ترجمان سے یوں میرا نکلا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا او یہودی یہ بتا وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے یہودی یہ بتا ہمارا دیوانہ کہاں ہے، ہمارا مستانہ کہاں ہے؟ یہودی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا اے مسلمانوں کے مقتدی و پیشوا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، وہ تو موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا، وہ تو موت اور زندگی سے کھیل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی یہ بتا وہ عاشق کہاں ہے، وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اب نبی کو
کمرے کا پتہ بتایا گیا. اب میرا نبی یہودی کے بیٹے کے کمرے میں گیا. جس سے ہی داخل ہوا میرے نبی نے کیا دیکھا کہ واقعی یہودی کا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. لیکن میرے نبی کی یہ عادت ہے جب میرا نبی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا. میرے نبی نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پیشانی پہ میرے نبی نے پھیرا بے جان میں جان آ گئی. اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ. اس میں بے جان میں جان آ گئی. اور جیسے ہی بے جان میں جان آئی آنکھیں کھولی میرے نبی نے پہلا جملہ جو فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. جھوم کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. اللہ الصمد. روایت میں آتا ہے یہودی سامنے کھڑا ہے باپ. اس نے باپ کی طرف کو دیکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. یہودی سامنے کھڑا تھا. پھر میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. باپ سامنے کھڑا ہے. تیسری مرتبہ میں یہودی نے کہا بیٹا بار بار مجھے کیا تکتا ہے؟ محمد عربی ابو القاسم محمد عربی جو کہہ رہے ہیں مان لو. روایت میں آتا ہے ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ادھر نبی نے قدم باہر نکالے, ادھر اللہ نے جبریل, ادھر اللہ نے اسرائیل کو بھیجا. اب میرا نبی جب باہر نکل رہا تھا تو تاریخ شاہد ہے میرا نبی دعا کر رہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. کیا کہہ رہا تھا میرا نبی؟ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے, جس نے میرے وسیلے سے, جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے نکال دیا اور جنت میں داخل کر دیا. کہ زندگی بھر مجھے وضو کے لیے لوٹے بھرنے والا, میری نالین اٹھانے والا جائے جہنم میں, یہ مجھے گوارا نہیں. تو سنیو پتہ لگا جس دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگے گی تو حال یہ ہوگا بقول اعلیٰ حضرت عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اشارے ثواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اور جھوم کے بولیے سبحان اللہ, اور لہک کے بولیے سبحان اللہ. جب جان نکل گئی نا تو یہودی نے کہا ہے ابو بکر یہاں آؤ, یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا, یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا. اس لیے میرا دین اس لیے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے, اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے. جب میرے نبی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تب میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غلام ہمارا ہے, دیوانہ ہمارا ہے, ہرزانہ ہمارا ہے, اس کو نہلاؤ, کفن پہناؤ, عطر لگاؤ, پھر مجھ محمد کو بلاؤ. سبحان اللہ. کیا قسمت ہے, کیا قسمت ہے, ارے کیا قسمت ہے کہ نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ. یہودی کے گھر سے جنازہ نکالا گیا, صدیق اکبر کے گھر میں لایا گیا. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی نے نہلا کر کے عطر لگایا, کفن پہنایا, خوشبو لگایا, پھر مصطفیٰ کو بلایا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. پھر کس کو بلایا؟ مصطفیٰ کو. جب نبی آ گئے اب جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ ہمارا دیوانہ ہے, ہمارا مستانہ ہے, ہمارا ہرزانہ ہے. اب جنازہ یوں ہی اس کی لاش کو یہی دفن نہیں کر دیا جائے گا بلکہ پورے مدینے میں گھماؤ, پورے مدینے میں گھماؤ تاکہ دنیا جان لے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے تو تم سے نکلنا چاہیے. اب مدینے کی گلیوں میں اس پہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے, مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, نام عبد القدوس ہے. مدینے کی گلیوں سے جب جنازہ گزر رہا تو روایت میں آتا ہے کہ میرا نبی آج پنجوں کے بل نہیں چل رہا, میرا نبی آج انگلیوں کے بل چل رہا ہے, میرا نبی انگلیوں کے بل چل رہا ہے. اب جب جنازہ گاہ میں لایا گیا تو میرا نبی مصلی امامت پر جلوہ گر ہوا. اب مجھے کہہ لینے دو کیا قسمت ہے. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ.
کیا قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ استاد العلماء پڑھا دے تو وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. کسی کی نماز جنازہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. کسی کی نماز جنازہ کوئی آل رسول پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. لیکن تارے یہودی کے بیٹے کیا تیری قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ حافظ نے بڑھائی, کسی کی قاری نے بڑھائی, کسی کی مولوی نے بڑھائی, کسی کی عالم و فاضل نے بڑھائی, کسی کی غوث اعظم نے, کسی کی امام اعظم نے, کسی کی امام شافعی نے, کسی کی امام مالک نے, کسی کی امام بخاری نے, کسی کی صدیق اکبر نے, کسی کی فاروق اعظم نے, کسی کی عثمان غنی نے. لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیری نماز جنازہ دنیا دار نے نہیں مدینے کے تاجدار نے بڑھائی. اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اصال اعتماد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب دل لگاؤ, تھڑپ کے بولو, جلدی بولو, جھوم کے بولو. جب نبی نے جب نماز جنازہ پڑھا بھی تو فرمایا سنو صدیق اکبر, فاروق اعظم, سنو عثمان, سنو علی, قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا, قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا. اب کون جا رہا ہے؟ اللہ اللہ ساتھ میں صدیق اکبر ہے اور میرا نبی جا رہا ہے گورے قریبہ کی طرف, قبرستان کی طرف. جب جنازہ گیا تو کیا قسمت ہے, جھوم کے بولو سبحان اللہ, کیا قسمت ہے یا نبی اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور جب جنازہ گا, جب آپ اس عاشق کا جنازہ گورے قریبہ قبرستان میں پہنچا اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو میرا نبی بنفس نفیس, میرا نبی قبر میں اترا اور اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے اتارا. اور جب نبی قبر میں اتار رہا تو پسینے میں نہا رہا, جب قبر میں اتار رہا پسینے میں نہا رہا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, قبر میں اتار دیا گیا, تختے دے دیے گئے, مٹی دے دی گئی. نماز جنازہ کے بعد قبر پر دعا بھی کر دی گئی. اب میرے نبی نے دعا کر کے میرا نبی پلٹا ہے مسجد نبوی کی طرف. اب میرا نبی مسجد نبوی میں آیا, چاروں طرف صحابہ, سبحان اللہ, چاروں طرف آ کے صحابہ بیٹھ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہے, چاروں طرف ستارے چمک رہے ہیں. بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری بجلیاں سمٹ کر کے مسجد نبوی میں آ گئی ہے. بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی تمام بجلیاں آج مسجد نبوی میں آ گئی ہے. بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا تمام ڈیکوریشن مسجد نبوی میں کر دیا گیا ہو. اور بریلی سے امام احمد رضا پکار رہے تھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کا. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی, قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب جھوم کے بولو, جلدی دل لگاؤ, ترپ کے بولو سبحان اللہ. جب نبی مسجد نبوی میں آ گیا, اب کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی, لیکن ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ, ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. دیہات والوں کے ذریعے بہت علم کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. توجہ چاہوں اس لیے کہ صحابہ ادب کے مارے جب نہ کچھ نہیں پوچھتے تھے نا تو کسی دیہاتی کو کھڑا کر دیا, پوچھ لے نبی سے. اب وہ نبی سے مسئلہ پوچھتا تھا, صحابہ کو مل جاتا تھا. اللہ اللہ, اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, بولے یا رسول اللہ آج تو چلنے کا انداز بدلا ہوا تھا. یا نبی اللہ آج مسجد نبوی میں آپ آئے, یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. جب آپ کے عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. یا نبی اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میرا نبی مسکرایا,
میرا نبی مسکرایا، یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ نبی مسکرایا تو کونین مسکرائی، اور مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا او دیہاتی، آج سوال کیا تو بڑا شاندار سوال کیا، میں اس لیے مدینے کی کنگوں میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا، جب میرے عاشق کا جنازہ مدینے کی کنگوں سے گزر رہا تھا تو میرے کریم نے فرمایا اے فرشتوں آسمانی دنیا چھوڑ دو، آسمانی کائنات چھوڑ دو، آسمانی عالم چھوڑ دو، اور اتر کر کے نے کہا مدینے کی گلیوں میں اتر جاؤ، آج میرے مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرزانہ آ رہا ہے، تاکہ دنیا جان لے جو نبی کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے اسے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ نوری فرشتوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیتا ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بہت خوب مختصر، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب متوجہ ہیں، سنیے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پھر بولا یا نبی اللہ آج پسینہ کیوں زیادہ آ رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ پسینے میں شراب ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا واہ رے دیہاتی، پوچھا تو خوب پوچھا۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر میں اترا تو ایک حور نہیں، دو حورے نہیں، تین حورے نہیں، چار حورے نہیں، پانچ حورے نہیں، فرمایا اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور العین کو بھیجا تھا، حوروں کی قطاریں اس قبر میں آئی تھی، ہر حور کہہ رہی تھی اے اللہ اس کو میرا شوہر بنا دے، اے مولا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے پروردگارا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے مالکا کارسازا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے پالنہارا اس کو میرا شوہر بنا دے۔ پتہ لگا اس کی بلائیں لینے کے لیے حوریں آ رہی تھی، ہر حور کی تمنا یہ تھی یہ میرا شوہر بن جائے، ہر حور کی آرزو یہ تھی میرا شوہر بن جائے۔ اب پتہ لگا اگر جنت میں جانا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگانا ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے۔ اب میں توجہ چاہوں یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ نبی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، صدیق اکبر غسل دے رہے ہیں، اللہ حوروں کو بھیج رہا ہے، اللہ جنازے میں فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوحو قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متوجہ ہیں؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی سے عشق کرو، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بناؤ۔ متوجہ ہے؟ کامیابی ہیرو کی محبت میں نہیں ہے، کامرانی کسی ہیروئن کی محبت میں نہیں ہے، کامیابی کسی ایکٹر کی محبت میں نہیں ہے، کامیابی ہے تو نبی کی محبت میں ہے، کامیابی ہے تو نبی کے عشق میں ہے۔ ایک تو ہندوستان کا کمینہ، جانتے ہو کہ نہیں کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے؟ ہم تو ایسے خبیثوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رام گیر ہے اور ہمارے پاس جہانگیر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سید اشرف جہانگیر بھی ہے جو جان بھی لینا جانتا ہے، اس لیے پتہ کیا لگ گیا نبی کے نامات، نبی کے ناموس پر اگر تم نے انگلی اٹھائی تو سن لو ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے ہماری جانیں نبی کے لیے، ہماری بھی جانیں نبی کے لیے، ہمارا مال نبی کے لیے، ہمارا سر نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے، ہماری اولاد نبی کے لیے، ہماری بچے نبی کے لیے، ہماری دولت نبی کے لیے، ہماری ثروت نبی کے لیے، ہماری سلطنت نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے۔ اس لیے تو جان مانگو تو جان دیتے، تو مال مانگو تو مال دیتے، لیکن ہم سے کبھی نہیں ہوگا نبی کا چاہو جلال دیتے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھونکنے والو تم بھونکتے رہو،
اور ہم نبی سے عشق کرتے رہے، کیونکہ بولو نبی پر فدا ہوتے رہے۔ ارے بولو نبی کے ناموس کے لیے سب تیار ہو کے نہیں؟ ارے بولو کس لیے آئے ہو؟ نبی کے لیے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے ثبوت دو ہمارا سب کچھ، بولو نبی کے لیے ہماری جان، ہمارا ایمان نبی ہے، ہماری جان نبی ہے، ہماری شان نبی ہے، اس لیے وہ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا، جانے جہاں ہمارا۔ کہو لبیک یا رسول اللہ، سب ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ ہماری جان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو ہے ہمارا سب کچھ، بولو ارے بول نہیں رہے؟ یہ زبانیں ہیں جو نا منہ میں، یہ کس کا احسان ہے؟ بولو نبی کا نا، تو بولو نا ہماری جان، ہمارا نبی، بولو ہماری شان، ہماری آن، ہماری بان، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا برہان، ہمارا عرفان۔ تو ہم کیوں نہ کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور یہی کہتے رہیں گے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، کہو انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، تم کہو انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ کہو انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، 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 انہیں مانا۔ نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔